بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ وقت نماز کا تو نہیں، آپ نے کسی کو کوئی وقت تو نہیں دے رکھا، آپ کے ذمہ کوئی کام تو نہیں لگایا گیا، آپ نے ہوم ورک تو نہیں کرنا، کل آپ کا کوئی امتحان یا ٹیسٹ تو نہیں ہے۔ اگر ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ہو تو ویڈیو کو سیو کر لیں اور پہلے کام سے فارغ ہو لیں، پھر ویڈیو دیکھیں۔ اشتیاق احمد کے ناول حویلی کے خط میں خوش آمدید۔ انسپکٹر جمشید نے انہیں اجازت دی اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا، احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ کھیل اتنا بے ضرر نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ دراصل حویلی میں ایک بہت ہی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کیا؟ وہ دھک سے رہ گئے۔ خوفناک کھیل؟ فاروق کے منہ سے نکلا۔ ہاں، اس خط کے الفاظ ذہن میں رکھو۔ حویلی کی دیواریں خون میں رنگین ہونے والی بات سرے سے غلط نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی کے سر پر خون سوار ہو جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ پھر اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہ اس رکاوٹ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تینوں ان کے الفاظ سن کر سن ہی ہو گئے۔ دوسرے دن رات کے کھانے کے بعد انسپکٹر جمشید نے اعلان کیا، آج ہم سب اکٹھے رات گزاریں گے۔ کیا مطلب؟ کئی آوازیں ڈائننگ ہال میں ابھریں۔ مطلب یہ کہ سب کے سب ایک جگہ سوئیں گے یا جاگ کر رات گزاریں گے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بہت سارے آدمی ایک کمرے میں کیسے آ سکیں گے؟ ڈرائنگ روم بہت بڑا ہے، اس میں ہم سب آ سکتے ہیں، لیکن آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رشید نے کہا، کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ چکر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ ہاں، ہم چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں، اور وہی کریں گے جو تم کہو گے، سرور جہاں بیگم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ بس تو پھر ڈرائنگ روم میں صوفے اور کرسیاں نکال کر چارپائیاں بچھوا دیجئے، یا پھر ہم سب فرش پر بستر کر کے سو جاتے ہیں، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ ذرا ایک رات اس طرح بھی سو کر دیکھ لیتے ہیں، آصفہ نے خوش ہو کر کہا۔ تو سونے کی بجائے جاگ کر کیوں نہ وقت گزارا جائے، لطف رہے گا۔ جب تک نیند نہیں ستائے گی ہم مختلف کھیل کھیلتے رہیں گے، انسپکٹر جمشید نے اعلان کیا۔ عاطف بیٹے، یہ کام بابا امین سے اکیلے نہیں ہو سکے گا، تم اور آصف بھی اس کی مدد کرو۔ بہت اچھا دادی جان، عاطف نے کہا، اور ہاں، بابا امین بھی ہمارے ساتھ سوئے گا۔ جی؟ بابا امین دھک سے رہ گیا۔ ہاں، آج کی رات حویلی کا ہر آدمی ایک کمرے میں رہے گا، تمام رات کوئی شخص کمرے سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ بہت عجیب پروگرام ہے آپ کا، حمید نے کہا۔ اگر ہم میں سے کسی کو شدید ضرورت کے تحت باہر جانا پڑا تو؟ سرور جہاں بیگم نے پوچھا۔ تو میں یا میرے بچوں میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ باہر جائے گا اور ساتھ ہی واپس آئے گا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ عاطف نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس سوال کا جواب میں پھر دوں گا۔ پھر کب؟ آصفہ نے پوچھا۔ ڈرائنگ روم میں سونے سے پہلے۔ آپ ہمیں الجھن میں مبتلا کر رہے ہیں، آصف نے بے چین ہو کر کہا۔ کیوں؟ اس میں الجھن کی کون سی بات ہے؟ کبھی کبھی مجھے نیند نہیں آتی اور میں حویلی میں باہر ٹہلنے کے لیے نکل جایا کرتا ہوں۔ اگر مجھے آج بھی ایسی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو میں کیا کروں گا؟ آصف نے کہا۔ اس کے اس جملے پر محمود، فاروق اور فرزانہ نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ سمجھ گئے کہ آصف ٹہلنے کے بہانے ہوٹل میں جوا کھیلنے جاتا ہوگا۔ بے فکر رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی جائے گی۔ اگر آپ کا ٹہلنا اتنا ضروری ہے تو اس کا بھی بندوبست کر دیا جائے گا۔ بری بات ہے آصف، کیا تم ایک رات بھی صبر نہیں کر سکتے؟ سرور جہاں بیگم نے اسے ڈانٹا۔ اوہ، مجھے افسوس ہے، آصف نے کہا اور سر جھکا لیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت انسپکٹر جمشید نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، مہربانی فرما کر سب لوگ ٹھیک 10 بجے ڈرائنگ روم میں پہنچ جائیں۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئے تو انسپکٹر جمشید اپنا منہ ان کے کانوں کے قریب کرتے ہوئے بولے، سنو، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹھیک 10 بجے سب لوگ ڈرائنگ روم میں پہنچ جائیں گے، لیکن تم ان سب کے کمروں کا جائزہ لے کر 11 بجے کے قریب آؤ گے۔ جی؟ سب کے کمروں کا جائزہ؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، دوسرے لفظوں میں تم ان کے کمروں کی تلاشی لینے کی کوشش کرو گے اور جو بھی کام کی چیز ملے لے آنا۔ ڈرائنگ روم میں عجیب سما تھا۔ فرش پر بستر بچھا دیے گئے تھے اور ان بستروں پر کہیں لوڈو کھیلی جا رہی تھی تو کہیں کیرم۔ اس وقت سب بچے بن کر رہ گئے تھے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ بھی ان سب کے کمروں کی تلاشی لے کر واپس آ چکے تھے۔
آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ انہیں کسی کمرے سے بھی کوئی کام کی چیز نہیں ملی۔ ہنستے کھیلتے باتیں کرتے اور ایک دوسرے پر فکرے لگاتے ہوئے 12 بج گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب حویلی میں کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں گونجا کرتی تھیں، لیکن آج ابھی تک آوازوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ انسپکٹر جمشید اس وقت سرور جہاں بیگم کے ساتھ شطرنج کی بازی جمائے بیٹھے تھے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ آصفہ کے ساتھ کیرم کھیل رہے تھے۔ آصف اور عاطف اپنے والد اور چچا کے ساتھ لوڈو کھیلنے میں مصروف تھے۔ حمید بابا امین کے ساتھ 12 کیری کھیلنے میں مصروف تھا۔ آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اچانک محمود نے آصفہ سے پوچھا۔ کیوں؟ تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ میرا مطلب ہے، کیا آپ اپنے ہنر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے سوچا ہے کہ کشیدہ کاری کا ایک کالج کھولوں گی۔ اس میں لڑکیوں کو کڑھائی کے کاموں میں ماہر بنایا جائے گا۔ اچھا پروگرام ہے، لیکن اس کے لیے تو بہت پیسے کی ضرورت ہے، فرزانہ نے کہا۔ پیسوں کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں۔ دادی جان نے اس سلسلے میں میری پوری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام دولت اس وقت آپ کی دادی جان کے قبضے میں ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ ہاں، مگر تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ بس یوں ہی۔ ویسے کیا آپ کو کبھی دولت حاصل کرنے کی خواہش محسوس ہوئی ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ تم تینوں تو بالکل پولیس کے انسپکٹروں کی طرح سوال کر رہے ہو۔ آخر مقصد کیا ہے؟ آصفہ نے چونک کر پوچھا۔ ہم اس کیس کے سلسلے میں چھان بین کر رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ مجرم پکڑا جائے؟ ہاں، میں چاہتی ہوں اسے فوراً پکڑ لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ مجرم صرف دولت حاصل کرنے کے لیے یہ سب چکر چلا رہا ہو، محمود نے کہا۔ لیکن اس طرح وہ دولت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ آصفہ نے پوچھا۔ یہ تو اسی کو معلوم ہوگا۔ ویسے کیا آپ کو معلوم ہے آپ کا کوئی چچا زاد بھائی جوا کھیلنے کا عادی تو نہیں؟ اچانک فرزانہ نے سوال جڑ دیا۔ جوا؟ نہیں تو، تمہیں جوئے کا خیال کیوں کر آیا؟ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، پھر کسی وقت بتائیں گے۔ اس وقت انہوں نے آصفہ کے چہرے پر گہری الجھن کے آثار دیکھے۔ دوسری طرف انسپکٹر جمشید بھی سرور جہاں بیگم سے کچھ اسی قسم کے سوالات کر رہے تھے۔ اچانک آصف نے بلند آواز میں کہا، میں 2 منٹ کے لیے کمرے سے باہر جانا چاہتا ہوں، مجھے پیشاب کرنا ہے۔ اچھی بات ہے محمود، تم ان کے ساتھ جاؤ گے، باتھ روم سے باہر کھڑے رہنا۔ جی اچھا، محمود نے کہا۔ پھر آصفہ سے بولا، معاف کیجیے گا، آپ کو ذرا انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، اتنی دیر میں فرزانہ اور فاروق سے باتیں کروں گی۔ فاروق سے تو نہ ہی کیجیے گا، محمود نے مسکرا کر کہا اور آصف کے پیچھے کمرے سے نکل گیا۔ یہ کیا کہا محمود نے؟ آصفہ نے حیران ہو کر کہا۔ ٹھیک ہی کہا ہے، ان حضرت کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، فرزانہ نے منہ بنا کر کہا۔ تم تینوں بہت دلچسپ ہو، آصفہ نے کہا۔ آپ تو اس طرح کہہ رہی ہیں جیسے ہم کوئی کتاب ہوں، فاروق نے فوراً کہا، اور آصفہ ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ سچ مچ میں نے اتنے تیز ترار بچے کبھی نہیں دیکھے۔ اتنی تعریف نہ کیجیے، کہیں ہم پھول کر کپا نہ ہو جائیں، فرزانہ نے کہا۔ یہ آصف کو بھی ابھی جانا تھا۔ کھیل بہت مزیدار ہو چلا ہے، آصفہ بولی۔ اور پھر یہ آپ کے والد اس قدر احتیاط سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ یہ جملہ کہتے وقت اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایک پروگرام کے مطابق کر رہے ہیں، فرزانہ نے کہا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر محمود باتھ روم کے باہر چوکس کھڑا تھا۔ 12 بج کر کچھ منٹ ہو چکے تھے، لیکن آج قدموں کی آواز ابھی تک سنائی نہیں دی تھی۔ آخر آصف باہر نکلا۔ محمود نے اچانک اس سے سوال کیا، کیا آپ قصبے کے ہوٹل میں جوا کھیلتے ہیں؟ آصف چلتے چلتے رک گیا، مڑ کر محمود کو گھورنے لگا۔ اس کے چہرے پر بلا کی حیرت تھی۔ آخر اس کے لب ہلے۔ تم نے یہ بات کیوں پوچھی؟ آپ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، محمود نے اس کے سوال پر توجہ دیے بغیر کہا۔ کھیلتا ہوں یا نہیں کھیلتا، تمہیں اس سے کیا؟ کیا میں تم لوگوں کی دولت پر ہاتھ صاف کرتا ہوں؟ آصف کا لہجہ بہت سخت تھا۔ محمود کو اس کی امید بالکل نہ تھی، پھر بھی اس نے مسکرا کر کہا، شکریہ، مجھے جواب مل گیا، اب چلیے۔ آصف جھلا کر پلٹا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ انسپکٹر جمشید نے یہ بات صاف طور پر محسوس کی۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں محمود کی طرف دیکھا۔ محمود نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں بتایا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ انہیں بتاتا بھی کیا؟ تینوں تو الگ رہ کر تحقیقات کر رہے تھے۔ انہوں نے تو انہیں یہ بات تک نہ بتائی تھی کہ آصف قصبے کے ہوٹل میں جوا کھیلتا ہے۔ وہ سب پھر اپنے اپنے کھیل میں مگن ہو چکے تھے۔ آخر رات کا 1 بج گیا۔ انسپکٹر جمشید نے کھیل سے ہاتھ کھینچ لیا اور سر اوپر اٹھا کر بلند آواز میں بولے، حضرات، رات کا 1 بج چکا ہے، لیکن آج ابھی تک قدموں کی آواز سنائی نہیں دی۔
جبکہ اس سے پہلے ٹھیک 12 بجے آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے، سرور جہاں بیگم نے کہا، جب سے آوازوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایسا آج پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔